ہاں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان آیا اور چلا گیا۔ کوئی تو ایسا بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی رمضان کا پتہ ہی نہیں چلا، اور کتنے لوگ تو ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو رمضان کا انتظار کر رہا تھا لیکن آئے اور چلے گئے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان مبارک کی آمد پر انہیں خوشی ہوئی اور رمضان مبارک کے آ جانے پر رمضان مبارک کی قدر کی اور رمضان مبارک سے کچھ فائدہ اٹھایا، اور بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان مبارک کو یوں ہی گوا دیا۔ تو دوستو، چڑیا چگ گئی کھیت تو پچھتاوے سے کیا فائدہ، یہ کہاوت ہے۔ تب تو رمضان چلا گیا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ جنہوں نے رمضان مبارک کو پا کر اس سے فائدہ اٹھایا وہ خوش نصیب ہیں، اور جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بس اس کے لیے پچھتاوے کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو دوستو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ بقیہ جو زندگی بچی ہوئی ہے اس کو ہم اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے گویا کہ ہم وقف کر دیں۔ ہم کیسے وقف کریں؟ وقت پر نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں، گناہوں سے بچیں۔ یہی تو ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم کر لیتے ہیں تو دوستو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اور 3 چیزیں یہ ہیں کہ وہ زبان جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ تر و تازہ رہے، اور دوسرا وہ دل جو اللہ کے ڈر سے، خوف سے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور تیسرا وہ جسم جس پر آزمائش آئے، مصائب آئے، اس پر وہ صبر کرے۔ تو اللہ کو یہ 3 چیزیں ہم زیادہ پسند ہے۔ ہم سب اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے زندگی کے بارے میں ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہی تو ایک زندگی کا خلاصہ ہے۔ انسان آیا تھا ننگا اور جائے گا بھی، ایک کپڑے لپٹ کر اس کو دفنا دیا جائے گا۔ لیکن اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ اس دنیا میں رہ کر ہم کمائیں کھٹائیں۔ وہ ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، نہ کہ اس کا مقصد سمجھ لیں۔ مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر ایک مسافر کی طرح زندگی گزارے۔ جس طرح ایک مسافر ایک ضروریات چیز کو لے کر سفر کرتا ہے، اسی طرح ہم اپنی زندگی میں ایک ضروریات چیزوں کو حاصل ساتھ میں لے کر زندگی گزارے۔ اصل مقصد یہ ہمارا یہ ہو کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بارہا یہ الفاظ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ ہر قدم پر، ہر گھڑی میں ہم اللہ سے ڈرتے رہے کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، ہم سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی تو عبادت کر لیتا ہے، لیکن دنیا میں جو تعلقات ہے اس کو ہم صحیح نبھائیں، صحیح نبھانے والے بنیں، ایک دوسرے کی فکر کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سے رویہ کرے۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ انسان مرنے کے بعد تو مر جاتا ہے، لیکن اس کے یاد تازہ رہتی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ ایک وہ انسان جو اس دنیا میں رہ کر اچھے کام کر گیا تو اس کا نام زندہ رہتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو لوگ
برے القاب سے پکارتے ہیں، ہم برے القاب سے پکارنے والے نہ بنیں، ہم اچھے نام سے لوگ ہمیں اچھے نام سے لوگ ہمیں پکارے، ہم ویسے ہمیں کام بھی کرنا ہوگا، ہم ویسے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قدم پر ہر گھڑی میں اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے لیے ہر کام کرنے والے ہمیں